جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منصور احمد خان صاحب اور مریم بی بی کے 2 کلپس وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ پہنچ گئے اور جا کے حکومتی بینچز پہ بیٹھ کے ایک طرف عدلیہ میں بننے والے بینچز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور دوسری طرف معزز جج صاحب جا کے حکومتی بینچز پہ وہاں پہ بیٹھ گئے، اس کے اوپر بھی تنقید بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ، جی ہاں جی، توشہ خانہ کے حوالے سے مزید خبریں، وہ توشہ خانہ جس کے اوپر یہ حکومت بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی رہی اور ہر چیز میں کہتی رہی کہ جناب عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے یہ کر دیا، توشہ خانہ سے وہ کر دیا۔ اب عدالت نے ان کو کیا کہا ہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، شروع میں چھوٹی سی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اکثر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آوارہ جانور ہیں بیچارے، اسٹریٹ اینیملز، وہ آپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک بھی کرتے ہوں گے، لیکن اکثر وہ بری حالت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری تو اگر آپ اسلامی تعلیمات بھی دیکھ لیں، دیگر آپ انسانی تعلیمات بھی دیکھ لیں، ہمیں تو بچپن سے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں اور اس میں حسنہ کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ شفیق ان کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ تھا جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، تو وہ ساری مثالیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہمارا رویہ جانوروں کے ساتھ ویسا ہے؟ یہ جو اسٹریٹ اینیملز ہیں، کیا ہم ان کو اس طریقے سے لک آفٹر کرتے ہیں جیسے ہماری تربیت ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ ہم پڑھتے سب کچھ ہیں، ہمیں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، علم ہمارے پاس بہت ہے، تربیت نہیں ہے۔ اینی وے جہاں پہ آپ کو موقع ملے ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھا، آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ جناب منصور احمد خان صاحب کے 2 کلپس ہو گئے وائرل پوڈ کاسٹ کے، اور یہ پوڈ کاسٹ تھی مریم بی بی کے ساتھ، اور یہ جناب سما کا پروگرام نہیں تھا، یہ منصور صاحب کا اپنی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مختلف وہاں پہ پولیٹیشنز جاتے ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف والے پولیٹیشنز بھی جاتے ہیں، صحافی بھی جاتے ہیں اور دیگر لوگ بھی جاتے ہیں۔ اب اس میں جو 2 کلپس ہیں اس کے بعد جناب بحث چھڑ گئی کہ جناب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ انٹرویو جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال نہیں کرنا۔ دیکھیں اس میں وہ جو 2 کلپس ہیں نا، اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ شریف خاندان کے اوپر ویسے بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں، زیادہ کھل کے کسی کو انٹرویو نہیں دیتے۔ یہ تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے لندن میں، اور لندن میں بیٹھے ہوئے بھی وہ عالمی میڈیا کو انٹرویو نہیں دیتے، لیکن عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہوا سب کو انٹرویو دیتا ہے، تو یہ اتنے کوئی زیادہ کھل کے انٹرویو نہیں دیتے۔ اور دوسرا یہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آگے پیچھے 4-5 بندے بیٹھ کے مینج کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اس کلپ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی آوازیں آ رہی تھی، ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں دیگر صحافیوں کے ساتھ، اور ان کے کلپس بھی وائرل ہوتے رہے۔ لیکن کریڈٹ جہاں تک ہے کہ منصور صاحب نے، دیکھیں ایک جرنلسٹک ایتھک بھی ہوتا ہے، اگر میں کسی کا انٹرویو کر رہا ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ یار اس کو کاٹ دیں، یہ آپ نے نہیں کرنا، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، تو پھر ایز اے جو جرنلسٹک ایتھک ہے اس کے مطابق پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ یار ایسی حرکت نہ کی جائے، جو ہے اس چیز کو شیئر نہ کیا جائے۔ اگر شیئر کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو لائکس، شیئرز اور ویوز زیادہ مل جائیں، لیکن اگین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صحافتی اخلاقیات ہوتی ہیں، اب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ شیئر نہیں کرنا۔ ہاں، اب یہ شیئر ہوا کس طرح، یہ ایک چیز ہے۔ میری ویسے منصور صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی تحقیقات کر رہے ہیں، پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہمارے کسی ٹیم ممبر نے کیا یا ہمارا سسٹم ہیک ہوا، کس طریقے سے ہیک ہوا، یہ سب کچھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس انٹرویو کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے کوسچنز تھے جو مریم بی بی کوئی سیٹسفائی نہ کر سکی ان کو صحیح طریقے سے، اور اسی میں کافی مسالہ تھا اور کافی کچھ تنقید ہوتی رہی مریم بی بی کے اوپر۔ اگر یہ 2 کلپ بیچ میں شامل نہیں بھی ہوئے تو اس کے علاوہ بھی اس میں کافی چیزیں تھی، پر اینی وے یہ جو تاثر ہے اس حوالے سے کہ آگے پیچھے لوگ ان کو بتاتے ہیں اور ان کو خود نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیں عمران خان کا کوئی بھی انٹرویو کرنے جائے نا، کوئی تیسرا بندہ بیچ میں بیٹھ کے نہیں بتا رہا ہوتا کہ جناب یہ جواب دے دیں یا یہ جواب دے دیں، ادھر روک دیں، نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ خود کرتے ہیں اپنا انٹرویو۔ تو یہ تاثر ہے ایک، اور اس کلپ کی وجہ سے اس تاثر کو مزید تقویت ملے گی۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں پارلیمان کے اندر نظر آگے، بینچز کے حوالے سے آج کل بڑی جناب باتیں ہو رہی ہیں، بینچ چیف جسٹس ایسے بناتے ہیں، دیگر ججوں کے ساتھ مل کے بنائیں، یہ ہو وہ قانون سازی، اور اس ساری چیز کے دوران ہم نے دیکھا کہ قاضی صاحب آگے ہمیں نظر حکومتی بینچوں پہ، اور وہ بھی پارلیمان کے اندر۔ اب میری اطلاعات کے مطابق دیگر جج صاحبان کو بھی آج وہاں پہ بلایا گیا تھا، لیکن ان میں سے
کوئی نہیں گیا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک جج جو ہے وہ چلا جائے باقی نہ جائیں، تو اس کے جانے والے کا فیصلہ ٹھیک ہے، نہ جانے والوں کا فیصلہ غلط ہے۔ میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے، قاضی صاحب اگلے ہمارے چیف جسٹس ہیں، معزز ہیں، آئین اور قانون کے مطابق یقیناً فیصلے کریں گے، لیکن آج جب وہ ایک ہی فریم میں زرداری صاحب باتیں کر رہے تھے، عمران خان کے خلاف وہاں پہ تقریریں ہو رہی تھی اور وہاں پہ جا کے قاضی صاحب کا بیٹھ جانا، اور ایک ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ حکومتی اراکین کی اس قسم کی ویڈیوز بھی مبینہ طور پہ سامنے آئی ہیں جس میں چیف جسٹس صاحب کو انتہائی نامناسب قسم کی زبان ان کے حوالے سے استعمال کی جا رہی ہے، دشنام ترازی کی جا رہی ہے، عدلیہ کے اوپر مسلسل جو ہے اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا کے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی وہ ثاقب نثار وہاں گیا تھا، ثاقب نثار وہاں پہ گیا تھا۔ نہیں، وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ عدالتوں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے پارلیمنٹ، نہیں چند لوگ جنہوں نے اس وقت پارلیمنٹ کو جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو قراردادیں پیش کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر سے عدلیہ کے خلاف، لیکن خود اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنے اچھے آپٹکس نہیں تھے۔ جتنے بھی قانون دان ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ مناسب یہی ہوتا کہ قاضی صاحب آج وہاں پہ نہ جاتے، اور جس قسم کی وہاں پہ تقریریں ہوئی، پر اینی وے وہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آئین اور قانون کی وجہ سے آیا تھا، اور آئین اور قانون کے ہی حوالے سے مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں پہ تقریریں ہوں گی، بات چیت ہوگی، لیکن کچھ سیاسی باتیں بھی ہو گئی جس سے میں متفق نہیں ہوں۔ یہ وجہ انہوں نے فرمایا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات سے متفق ہوں وہاں پہ جو بات کی، لیکن وہاں پہ ان کا جانا ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کا وہاں پہ جانا۔ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ ایک طرف آج حکومت نے جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کو روندنے کی کوشش کی، معاملے کو ڈیلے کی طرف ڈال دیا، اور دوسری طرف قاضی صاحب اسی حکومت کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آلدو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کنونشن ہے اور یہ آئین کے حوالے سے ہے۔ پر اینی وے اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے مزید کس طرف جاتی ہیں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ جو آیا تھا کہ 1990 سے لے کے 2001 تک جاری کیے جائیں، ریکارڈ جاری کیا جائے، حکومت نے اس کے اوپر جناب اپیل بھی کی ہے۔ اب دوبارہ ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ نے، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ نے کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے جمع کروائیں 1947 سے۔ تو وہ توشہ خانہ جس کے اوپر حکومت سارا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی رہی، اب حکومت سب کچھ کر رہی ہے لیکن توشہ خانہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور منصور صاحب کے یہ جو کلپس وائرل ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، اور منصور صاحب نے وہ چیزیں بڑی ڈھونڈ کے نکالی ہیں، بلکہ وہ انڈین پروفیسر نے بھی کہا کہ یہ دیکھو کہ پاکستانی جرنلسٹ جو ہے وہ کس طرح پاورفل لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ہمارا میڈیا بھی ان سے کچھ سیکھ لے۔ پر اینی وے وہ توشہ خانہ، اور اب حکومت اس کے خلاف اپیل کرتی ہے کبھی کہ جناب ہم نے ڈیٹیلز نہیں دینے، عدالت نے کہا آپ 1947 سے آپ ڈیٹیلز دیں۔ اچھا، یہ جو 1990 سے لے کے 2001 تک کا جو توشہ خانہ ہے نا، اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی تو پھر پوری قوم دیکھے گی کہ اس وقت کس کی حکومت تھی اور کس نے کیا کچھ لیا، اور اب اس سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔